ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورت بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہو۔ یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصی کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ وہ بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیلتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی، وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالمین۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے ایک منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے پیسے جائیدادیں چھوڑ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح، ایک حصہ تکلیف میں ہو تو دوسرا اس کی درد محسوس کرتا ہے۔ انسان کے وجود کے اندر سب سے قیمتی اس کا دماغ ہوتا ہے، اسی سے سوچتا ہے، اسی سے وہ عمل کرتا ہے، اسی سے منصوبہ بندی کرتا ہے، اسی سے وہ مومن ہوتا ہے، اسی سے معاذ اللہ کافر ہوتا ہے۔ اور وجود کے اندر جس کو درجے کے لحاظ سے بولنے میں بعض اوقات کم درجہ سمجھا جاتا ہے وہ پیر ہوتے ہیں، اور تو میری ٹھوکر کے بھی قابل نہیں، میں تجھے جوتے کی نوک پہ، پیر کی نوک پہ بھی نہیں سمجھتا۔ ہم یہ کہتے ہیں محاورتاً کہ تو پیروں کے قابل بھی نہیں، یعنی سب سے اعلیٰ درجہ دماغ کو دیا، دل کو دیا، اور سب سے ہلکا درجہ پاؤں کو دیا۔ لیکن مجھے بتلائیے گا اگر کبھی پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی، چھنگلیا، چیچی، اس پہ اگر کبھی زخم لگ جائے تو جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ دماغ ہے، دماغ نے کبھی یہ کہا ہے کہ چھوڑو یہ تو سب سے نچلا درجہ ہے، نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، اتنا ٹائم کہاں ہے، رہنے دو، چھوٹی سی تو انگلی ہے، خیر ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ دماغ فوراً کہتا ہے کہ باقی کام بعد میں کریں گے، پہلے ڈاکٹر کا پتہ کرو، اس کو مرہم پٹی کراؤ، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر یہاں درد رہی تو باقی جسم میں بھی درد رہے گی۔ اور یہ بھی پتا ہے دماغ کو کہ اگر میں نے یہاں علاج نہ کرایا انگلی کا تو کہیں پیر بھی سارا زخمی نہ ہو جائے، اور اگر پیر کا علاج نہ کرایا تو ٹانگیں اور باقی وجود تک بھی زخم نہ آ جائے۔ لہذا دماغ جلدی فیصلہ کرتا ہے، ٹیسٹ کرانے کا، چیک اپ کرانے کا، دوائی لینے کا، مرہم پٹی کا۔ اور میرے بھائی مسلمان ایک وجود کی طرح ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کچھ مسلمان ملک غریب ہوں اور کچھ کے پاس تیل کے کنویں ہوں، کچھ کے پاس سونے کے پہاڑ ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ وہ سمجھ لیں کہ ہم اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں اگر ایک جسم کی طرح ہیں، سوچتے ہیں اور ہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے اگر اس طرح سوچتے ہیں، پھر میرا خیال ہے کہ جس طرح تیل کے کنویں والے کو اپنی درد ہوتی ہے نا، سونے کے پہاڑوں والے ملک کو جس طرح اپنی درد ہوتی ہے نا، اس طرح اسے کسی کو بیکارت کی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے، چونکہ جسد واحد ہے۔ اور جسد واحد میں اگر کوئی درجہ بڑا بھی رکھتا ہو کہ جناب ہمارے پاس ایک بڑی جگہ ہے، متبرک جگہ ہے، ہم بڑے ہیں، تو آپ بڑے ہیں، لیکن بڑا دماغ ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی وہ چھوٹا سا پیر کا حصہ زخمی ہے، جلدی کرو علاج کراؤ، لیکن بڑے دماغ والا کہے کہ میرا گھر تو محفوظ ہے۔ معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصی کے گرد گھومتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حضور نے معراج کی رات مسجد اقصی میں نماز پڑھائی، اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا۔ ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصی، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں۔ جب انہوں نے سوال جواب کیے حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصی کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا، میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، کہہ لوں بات کر لوں۔ ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصی آئے، اور ایک دفعہ مسجد اقصی میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئے۔
گئی, حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی. او میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہاں رحمت کے پھول کھلتے ہیں. مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے. مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں, ہماری خبریں ہی اور ہیں, ہمارا درد ہی اور ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں, ہمیں یہ خبر ہی نہیں. اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا, جاگتوں کو جگانا پڑتا. سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا. کیا کرے, اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے, لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہیں. یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے, لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا. پھر تو لبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے, اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے. کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں, کدھر گئی؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے, چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا, ناانصافی ہو گئی جی, ناانصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ. ہر بندے نے شور مچایا, بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں, کیوں ہوا جی کیوں ہوا؟ مسجد اقصی کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا, ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے, بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں, ان لبرل لوگوں کا کیا کروں, ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں, ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں. اور وہ مسجد اقصی جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے. بی بی عرض کرنے لگی, سونیا میں جا تو نہیں سکتی, دل بڑا کرتا ہے. حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے. جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد, اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا, ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے, ایک مسجد نبوی کے لیے, اور تیسرا مسجد اقصی کے لیے. حضرت انس بن مالک تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حاضر تھا جب ایک شخص آیا اور اس نے آ کے پوچھا حضور قیامت کب آئے؟ تو حضور نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے, قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو تیاری کیا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور کثرت صوم و صلات تو نہیں, یعنی کوئی زیادہ نفل اور نمازی اور نفلی روزے تو نہیں, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عمل ہے. حضور نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کی حضور اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں, اللہ کے رسول سے. حضور بڑا مسکرائے اور فرمایا پھر تجھے مبارک ہو, قیامت میں تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو محبت کرتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ تو خوش ہو کے چلا گیا تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا. وہ تو خوش ہو کے چلا گیا, میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں, اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں, حضرت ابو بکر سے بھی اور حضرت عمر سے بھی محبت کرتا ہوں. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انس جن جن سے تم محبت کرتے ہو قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, تم قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, انہی کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا, انہی کے ساتھ تمہیں رکھا جائے, انہی کے ساتھ تمہارا قیامت کے دن ٹھکانہ ہوگا. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ایک دن مجھے وہ خوشی ملی تھی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا, اور ایک دن میں خوش ہوا تھا جب نبی پاک مدینے آئے, اور ایک میں خوش ہوا جس دن حضور نے یہ فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. یہ میرے لیے مقام مسرت. اچھے لوگوں کے ساتھ جب آپ دوستی کرتے ہیں تو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ, بلکہ ہمارے مشائخ نے تو لکھا ہے قبر بھی کسی اچھے کے ساتھ بن جائے تو فائدہ ہو جاتا ہے. کسی اچھے آدمی کی صحبت میں قبر ہو جائے اس کا بھی فائدہ ملتا ہے, اس کا بھی بھلا ہوتا ہے, اس کا بھی نفع نصیب ہوتا ہے, اس کے سبب بھی انسان پر رحمت کی جاتی ہے. اگر پڑوس اچھا مل جائے, حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی تھا تو وہ مکان بیچنے لگا, غربت آ گئی, کوئی مجبوری بن گئی, انسان کئی دفعہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کام کرتا ہے, تو وہ اپنا مکان بیچنے لگا. ایک صاحب سے اس نے سودا طے کیا تو 1000 دینار میں سودا ہو گیا. تو شخص کہنے لگا یہ 1000 دینار تو ہے مکان کی قیمت, گھر کی قیمت, زمین کی قیمت, ملبے کی قیمت, پر پتہ ہے میں تمہیں پڑوسی کون سا دے کے جا رہا ہوں؟ جناب عبداللہ ابن مبارک کہنے لگا 1000 دینار ان کا پڑوس تمہیں دینے کا دوں گا. 1000 دینار دو, اتنا عالی شان پڑوسی. اور پھر مکان بیچنے والا رو پڑا, کہنے لگا یہ وہ والا پڑوسی ہے جس کی برکت سے مجھے دین کی توفیق بھی ملتی ہے اور میرے اوپر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو. یہ میرا وہ والا پڑوسی ہے. 1000 دینار لوں گا ان کا پڑوس دینے کا کہ اتنا اعلیٰ قسم کی صحبت مجھے میسر, میرے بچے انہیں دیکھ دیکھ کر دین کا رنگ اختیار کرتے, میری اولاد انہیں دیکھ دیکھ کر آگے بڑھتی, تو میں 1000 دینار فقط اس چیز کا لوں گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک کو جب پتا چلا کہ میرے پڑوسی کے میرے بارے میں نظریات کیا تو بلایا, فرمایا میاں یہ تو نے کیا کیا؟ میں کہاں
इस काबिल हूँ। अर्ज की हुजूर मैंने कभी खुशामद करना नहीं चाहिए, पर मेरे दिल से पूछ के देखें आप कितने बड़े। कभी आप पूछें मुझसे आप कितने शानदार हैं, आपकी क्या बात है, आप यहाँ हैं तो मैं कितनी सुख में हूँ, कितनी आसानी में हूँ। तो हजरत फरमाने लगे तू मकान ना बेच, तेरी जितनी जरूरत है वो मैं पूरी कर देता। अच्छी सोहबतें, अच्छे पड़ोसी, अच्छे लोग, अच्छे, लेकिन ना हमारे यहाँ कदर नहीं होती, हमारे यहाँ कदर नहीं होती। चराग के बिल्कुल नीचे अंधेरा हो जाता है। दूर दराज से आके लोग फैज आवर होते हैं, लेकिन कुर्ब जवार वाले अक्सर बेफैज रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं, क्योंकि हम कदर नहीं कर पाते। अगर अच्छी सोबत मुयस्सर आए तो प्यार करें और दोस्ती के हक अदा करने की कोशिश करें। मकदूर बर खिदमत करें, मकदूर बर आगे बढ़ें। लोग तलाश करते रहे वो जमाना, देखे ना सहाबी किससे बनता है, सोहबत से बनता है। सहाबी अच्छी सोहबत से बनता है। उनको अच्छी सोहबत मुयस्सर आई तो वो सहाबी बन गए, और जिनको अच्छी सोहबत मुयस्सर आई सहाबा की तो वो ताबी बन गए। बगदाद में बारिश नहीं होती थी, कहत का ज़माना था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें फजल फरमाए, कहत नहीं होता। जिन इलाकों में अभी भी खुश्क साली हो जाती है वो बेचारे बड़े परेशान हो। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहमत फरमाए और अल्लाह हमें खुश्क साली से महफूज फरमाए। जिन इलाकों में खुश्क साली होती थी वो बड़े परेशान होते थे। तो बगदाद कह रहा हूँ, बस्ताम में ना बारिश नहीं होती थी, खुश्क साली हो गई, लोग बड़े परेशान। तो एक बहुत बड़ा तबका बाहर निकला, दुआ के लिए चलते हैं, दुआ करते हैं। बहुत सारे लोग मैदान में आए। एक दरवेश आलिम की क़यादत, एक नौजवान वहाँ ना अकेला रहा करता था, एक जगह बैठ कर वो अल्लाह अल्लाह करता था। वो भी आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़ करके उन लोगों से कहा कि तुम बारिश के लिए दुआ करने आए हो, अगर मुझे मौका दो तो मुझे रब की रहमत पर उम्मीद है कि मेरे अकेले की दुआ की बरकत से बारिश हो जाएगी। अदल करें ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले, ते फजल करें ते बख्शे जावन, मेरे जय मुंह काले, ते रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू काम बन जांदा ही मेरा। कहा जनाब अगर आप लोग भरोसा करें तो मुझे उम्मीद है मेरे अकेले की दुआ पर ही अल्लाह रहमत फरमा दे। तो कहा भाई आप दुआ कर दें। उस शख्स ने दुआ बड़ी अजीब की, कहने लगा अल्लाह जो मेरी आंखों में जलवा है ना, उस जलवे की बरकत से बारिश अता फरमा। तो मेरी आंखों में जलवा है, उस जलवे की बरकत से बारिश अता फरमा। अभी उसने हाथ उठाए थे कि रब करीम ने फजल फरमा दिया, काली घटाएं छा गई, रिम झिम बारिश होने लगी। अल्लाह करीम ने अपना फजल करना शुरू कर दिया। फूल खिलने लगे, कलियां महकने लगी, बादल आहिस्ता आहिस्ता बरसने लगे, बात बनने लगी, फूल चटकने लगे। मेरे भाइयों याद रखना और समझना इस बात, जब कैफियत थोड़ी आगे बढ़ी, बारिश होने लगी। अब जब जल थल हो गया ना सारे इलाके में, लोग तो अपने अपने घरों में चले गए। जो अहले नजर थे उस नौजवान के करीब आए और आकर कहने लगे मियाँ एक बात तो बताइए, दुआ क्या हुई कि या अल्लाह जो मेरी आंखों में जलवा है उसके सदके बारिश अता फरमा, ये क्या दुआ हुई? उस शख्स ने बड़ी अजीब बात की, कहने लगा एक दिन के लिए मुझे हजरत बायजीद बुस्तामी की सोबत नसीब हुई और उनका जलवा मेरी आंखों में मौजूद है। जब बड़ी परेशानी होती है ना तो मैं उस जलवे के वसीले से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह अपने फजल से मेरी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। अच्छे आदमी की सोबत अगर आपको थोड़ी देर मुयस्सर आती है, थोड़ा वक्त भी मुयस्सर आता, आप थोड़ा टाइम भी अगर उनकी सोबतों में रह पाते, उसके तवस्सुल से अल्लाह ताला फजल फरमाता है, अल्लाह करम फरमा देता है, अल्लाह आसानियाँ कर दे। और बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो आसानी के साथ तय हो जाते हैं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन कोई किसी के बारे में रब करीम की बारगाह में इतने नाज से बात नहीं करेगा, इतनी दिल जमी और दिल सोजी से बात नहीं करेगा जितनी कुछ दोस्त अपने दोस्तों के लिए बात